بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ فکر نہ کریں بھائی جان، وہاں ہر طرح کا آرام ملے گا، آپ کی مہربانی ہے، ورنہ آرام نام کی تو ہماری زندگی میں کوئی شے باقی نہیں رہی۔ میں نے آبی کو آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ماجدہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم چوبرجی کے پیچھے شالامار کالونی میں جا پہنچے۔ ڈرائیور کو فارغ کر کے جب ہم گاڑی سے اترے تو ماجدہ نے اٹیچی کیس فوراً اٹھا لیا، جس میں اس نے ہماری چیزیں بند کر رکھی تھی۔ میری اسٹین گن بھی اسی میں تھی۔ میں نے چاہا وہ اٹیچی کیس میں خود اٹھا لوں، مگر ماجدہ نے مجھے منع کر دیا۔ دبی زبان میں وہ بولی، یہ بہت اہم اٹیچی کیس ہے جناب، میں اس کے سلسلے میں اس وقت اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ اچھا، کوئی ایٹم بم بند کر رکھا ہے تم نے اس میں؟ بس یوں ہی سمجھ لیں، گھر جا کر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی تو آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ماجدہ کی سہیلی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر ہم ایک گلی میں گھسے تو ماجدہ ایک ایسے مکان کے سامنے رک گئی جس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی تھی۔ اس کی سہیلی کا نام حمیدہ تھا۔ دستک دینے پر وہ دروازے پر آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سامنے ایک مکمل منہدم وجود کھڑا ہے۔ کسی زمانے میں وہ بہت خوبصورت عورت ہوگی، مگر اب اس کی شکستگی دیدنی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا حزن و ملال طاری تھا کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماجدہ کو دیکھ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اس نے اپنی اینک کا زاویہ درست کیا اور بولی، بڑے اچھے وقت پر آئی ہو ماجدہ، آؤ اندر آ جاؤ۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ میرے بھائی جان ہیں اور یہ ان کے دوست ہیں۔ ماجدہ نے پہلے آبی کا اور پھر میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ حمیدہ ایک طرف ہٹ گئی تو ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ ہمیں دائیں ہاتھ کے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کی ویرانی دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ مفلسی نے ہر شے کو اپنی بے رحم پنجوں میں دبوچ رکھا تھا۔ کمرے کے ایک حصے میں دو چھلنگا سی چارپائیاں پڑی تھیں، دائیں ہاتھ 4 کرسیاں تھیں، مگر ان کا بھی یہ عالم تھا کہ ان پر بس کرسی ہونے کا الزام ہی تھا، ورنہ ان پر بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ بائیں ہاتھ کونے میں ایک پرانی وضع کی میز رکھی تھی جس پر پھٹی پرانی کتابیں، کاپیاں، بچوں کے میلے کپڑے، چائے کی پیالیاں اور ایک پھٹا ہوا تکیا اور ایک بے رنگ سا گلوب اور اسی قسم کی کئی اور چیزیں رکھی تھیں۔ حمیدہ اپنے گھر کی اس ویرانی پر شرمندہ نظر آتی تھی۔ اس نے 4 پائیاں گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں کر دیں۔ تشریف رکھیں، مجھے افسوس ہے کہ کہہ کر وہ تیزی سے دوسرے کمرے میں جا گھسی۔ ادھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری تھی۔ ماجدہ نے ہمارے چہروں پر پہلے تقدر کو دیکھا تو بولی، یہ بیچاری بہت ہی غریب عورت ہے جیلانی صاحب، مگر دل کی بری نہیں ہے۔ آپ ادھر بیٹھے، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے برقع اتار کر اپنے اٹیچی کیس پر یوں پھیلا دیا کہ وہ اس میں چھپ گیا۔ کوئی بات نہیں ماجدہ، شاید ہم اس عورت کے کچھ کام آ سکیں۔ بیٹھ جا یار آبی۔ میں نے اپنا بریف کیس چارپائی پر ڈال دیا۔ آبی میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ غربت آدمی کو کتنا مجبور کر دیتی ہے جیلانی۔ دیکھنے میں یہ عورت کتنی معزز نظر آتی ہے، مگر اس کے گھر کی حالت دیکھو۔ میں سہم گیا ہوں یار، مجھے بھی یہاں آ کر بہت دکھ ہوا ہے آبی۔ پتہ نہیں یہ مفلسی کا کوڑ کس کس گھر کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی ایک آدمی کا قصہ تو نہیں ہے جیلانی میرے بھائی، کروڑوں آدمی اس سورج کے نیچے تباہ حال پھرتے ہیں، کس کس کا ذکر کرو گے تم؟ اسی لیے تو میں اپنے گھر میں ایک پائی نہیں رکھتا ہوں، جو کچھ بھی ملتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں کسی آدمی کو یوں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرا باپ ادھر پتھیرے کا کام کرتا تھا، اسے تاپدق ہو گئی تھی، میں نے اسے بے علاج مرتے دیکھا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی اور اپنے باپ کی وہ لہو روتی آنکھیں یاد ہیں۔ وہ خون تھوک تھوک کر مر گیا تھا، مگر ہمارے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ اسے کوئی ڈنگ کی دوا ہی دے دیتے۔ وہ وقت مجھے کبھی نہیں بھولتا ہے۔ وہ بے علاج مر گیا تو میرے گاؤں کا ایک آدمی انور علی مجھ پر چڑھ دوڑا۔
اس سے میرے باپ نے بیٹی کی شادی پر 2000 روپے قرض لیے تھے جس کا تقاضا کر رہا تھا۔ میری ماں نے اس کی بہت منت سماجت کی مگر وہ ایسا پتھر دل آدمی تھا کہ کسی طرح بھی اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ کہتا تھا جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہو جاتا وہ میت نہیں اٹھنے دے گا۔ ہمیں بہت ذلیل کیا اس نے جلانی، اور میں باپ کی میت کے پاس بیٹھا اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ ماں کی منت سماجت ہاتھ سے بڑی تو وہ اور زیادہ شیر ہو گیا۔ مجھ سے وہ سب کچھ برداشت نہ ہوا تو میں نے انور علی کو وہیں صحن میں گرا لیا۔ بہت تیش آ گیا تھا مجھے، میں چاہتا تھا کہ اس کا وہیں خاتمہ کر دوں مگر پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکوں گا جلانی۔ میں نے باپ کو لحد میں اتار تو دیا مگر اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی تمام ایمانداری اور شرافت بھی قبر میں دفن کر دی۔ دوسری صبح جب میں سو کر اٹھا تو میں بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ دن گیا اور آج کا آیا۔ پھر میں نے کوئی رات واردات کیے بغیر نہیں گزاری۔ میں نے ہزاروں کو لوٹا ہے اور ہزاروں کو مالا مال کر دیا ہے۔ اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں کسی کو یوں تباہ حال دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ آپ بھی کا لہجہ گلو گیر ہوتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا تھا۔ اس حمیدہ کے گھر کی حالت نے اس کو بری طرح رلا دیا تھا۔ اتنا درد تھا اس کے دل میں، کچلے ہوئے بے بس مجبور لوگوں کے لیے۔ اب بھی مجھے اس گھڑی کوئی اور ہی آدمی نظر آ رہا تھا۔ اچانک ماجدہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور بولی، وہ حمیدہ باجی کی بڑی بیٹی سخت بیمار ہے، اسے ٹائیفائڈ نے بے حال کر رکھا ہے اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی بیمار ہے۔ اس کے سارے جسم پر آبلے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بیماری ہے۔ اسے یہ کہتی ہوئی وہ اٹیچی کیس کھولنے لگی جب ہی وہ اتنی پریشان نظر آ رہی تھی۔ آبی نے کہا، ہاں بھائی جان، اس بیچاری کے پاس تو زہر کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ میں نے بریف کیس کھول لیا، آپ مجھ سے یہ پیسے لے جائیں ماجدہ۔ نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنا اٹیچی کیس کوٹ میں لیا اور پھر بند کر دیا۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو اس کے ہاتھ میں 100 روپے کے بہت سے نوٹ تھے۔ میں ان دونوں بچوں کو ادھر کسی کلینک میں داخل کرواتی ہوں تاکہ ان کا علاج ہو سکے، آپ ایک ٹیکسی لا دیں ادھر سے۔ اسپتال کیوں نہیں لے جاتی ہیں انہیں؟ میں نے کہا، نہیں، سرکاری اسپتال بس ایسے ہی ہوتے ہیں اور انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں جا گھسی۔ ابھی اٹھا اور ٹیکسی لانے کے لیے باہر نکل گیا۔ میں ماجدہ کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک 11-12 سال کی لڑکی چارپائی پر پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں بہت نمایاں تھیں، گال پچک چکے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت دنوں سے بخار میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چارپائی پر 7-8 سال کا ایک بچہ لیٹا تھا۔ اس کے جسم کے آدھے حصے پر آبلے سے ابرے نظر آتے تھے جن میں سے پانی رس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس عذاب سے بچی ہوئی تھیں۔ اس کی بھی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ لڑکی کی پائنتی حمیدہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ بہن، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ خیر کرے گا، ہم ان کا علاج کرائیں گے۔ باہر ٹیکسی رکنے کی آواز سنائی دی تو ماجدہ بولی، انہیں ٹیکسی میں ڈال دیں باجی، آپ اس چھوٹے بیٹے کو اٹھائیں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو خود اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور باہر نکل گئی۔ حمیدہ نے لڑکے کو اٹھایا اور بڑی خجل سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، مجھے افسوس ہے بھائی جان، میں آپ کی کوئی بھی خدمت نہ کر سکی۔ اس کے لہجے میں ایسی یاسیت گلی تھی کہ میں کانپ اٹھا۔ اس عورت کو غموں نے چور چور کر رکھا تھا۔ اس کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی کیونکہ اس کی اینک کے وہ موٹے شیشے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ وہ گیریا میں مبتلا رہی ہے۔ میں نے اس کے سر پر دوپٹہ درست کیا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آپ کے بھائی آپ کی خدمت کے لیے آ گئے ہیں بہن، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا سارا کام بانٹ لیں گے، جائیں ان بچوں کا علاج کرائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ میری یہ بات سن کر بلکنے لگی اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر میری بھی آنکھیں بہہ نکلیں۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس عورت نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دائیں ہاتھ کے کھلے دروازے
میں سے مجھے اس کا باورچی خانہ نظر آ رہا تھا اور اس کی ویرانی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہاں عرصے سے چولہا بجھا ہوا ہے۔ بد نصیبی نے خدا جانے کب سے اس گھر میں ڈیرا جما رکھا تھا، ایسا حزن برستا تھا اس گھر کی فضا پر کہ میں سمجھا سورج تاریک ہو چکا ہے۔ اب بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں نے تمام گھر گھوم پھر کر دیکھ لیا، باورچی خانے میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ تیل کا چولہا استعمال کرتے تھے مگر گھر میں تیل کا ایک قطرہ تک موجود نہیں تھا۔ آٹے کا پیپا بھی خالی تھا اور نمک مرچ نام کی بھی کوئی شے وہاں نہیں تھی۔ گھر میں صرف 3 لحاف تھے اور وہ بھی اتنے میلے اور پھٹے ہوئے تھے کہ وہ موسم کی بلاخیز سردی کا کسی طرح مداوع نہ کر سکتے تھے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ عورت کب سے حالات کی اس سنگ باری کی زاد میں آئی ہوئی تھی، مگر اس کا لب و لہجہ بہت شستہ تھا اور اس کی نشست و برخاست اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ایسی تباہ حال ہرگز نہیں تھی۔ آبی اور ماجدہ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آ گئے مگر اس حال میں کہ جب وہ صحن میں داخل ہوئے تو چیزوں سے دونوں ہی بڑی بری طرح لدے پھندے تھے۔ وہ اپنے ساتھ آٹا، گھی، گوشت، سبزیاں، پھل اور اس قسم کی بہت سی چیزیں لے آئے تھے تاکہ حمیدہ کے باورچی خانے کو آباد کر سکیں۔ اے یار، یہ تمہاری گرل فرینڈ چولہا چوکا سنبھالے گی، کس اجاڑ پنڈی میں لا کر بٹھا دیا ہے، اس ماجدہ نے آبی نے اپنا بوجھ زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی تھوڑی بہت غربت پروری بھی کر لیا کریں بھائی جان، ماجدہ نے باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ باورچی خانے سے پلٹی تو آبی بولا، مگر یہ لڑکی ہے بہت مالدار، بڑے پیسے خرچ کر دیے ہیں اس نے۔ پیچھے ایک ٹرک بھی کھڑا ہے، اس میں کیا لائی ہیں یہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنے میں ایک لڑکا 6 لحافوں کا گٹھا سر پر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ادھر لے آ لڑکے اس کمرے میں۔ ماجدہ نے اسے راستہ دکھایا۔ یہ پوچھو کیا نہیں لائی ہے یہ؟ لوہے کی نئی چارپائیاں، فوم کے گدے، لحاف، بستر کی چادریں، دریاں، ایک ڈائننگ سیٹ، 6 کرسیاں، کراکری کا سامان، برتن، پانڈے، کوئی ایک چیز لائی ہے یہ؟ دولت لٹا دی ہے آج، آبی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ انہوں نے تو کمال کر دیا ہے یار، اتنی دولت کہاں سے آئی ہے ان کے پاس؟ مجھے کیا پتا، آبی کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ماجدہ نے تمام چیزیں کمرے میں رکھوا دی تو بولی، ادھر آئیں جیلانی صاحب، اب یہ سب کچھ ترتیب سے لگوا دیں، تھوڑا سا کام بھی کیا کریں، خواہ مخواہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بہت بہتر جناب عالی، بندہ حاضر ہے، مگر وہ حمیدہ صاحبہ کہاں ہیں؟ ان کو میں ادھر آصف کلینک میں بٹھا آئی ہوں، دونوں بچے وہاں داخل کرا دیے ہیں، میں نے بس 2-4 دن میں تندرست ہو جائیں گے۔ وہ اچھا ہوا ہم لوگ ادھر آ گئے، ورنہ یہ تو سارا گھر ہی تباہ ہو گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب ماجد علی خان صاحب، مگر اتنی ساری دولت آپ کو کہاں سے مل گئی ہے؟ حضور پر نور، یہ قصہ کیا ہے آخر؟ کچھ پتا تو چلے۔ یہ ساری باتیں میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ چیزیں ادھر ڈھنگ سے رکھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ کام میں جت گئی۔ اس نے دونوں کمروں میں 6 نئے پلنگ بچھا دیے، ان پر نئی چادریں ڈالیں، پھر اس نے ڈائننگ ٹیبل ایک جگہ سجائی، دوسری طرف اس نے کرسیاں رکھیں اور ان کے سامنے میز لگا دی۔ گھر کی تمام پھٹی پرانی چیزیں اٹھا کر اس نے صحن میں ڈال دیں۔ 1 گھنٹے تک وہ ہم دونوں کو ادھر ادھر بگاتی رہی۔ شام کو 8 بجے جب وہ کام سے فارغ ہوئی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر جب وہ ہمیں کھانا کھلا چکی تو بولی، جیلانی صاحب، میں آپ کے دوست آہو صاحب کے سیف پر ہاتھ صاف کر رہی ہوں، مجھے ذرا یہ نوٹ گن دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اٹیچی کیس کھولا اور اس میں سے نکال کر اس نے نوٹوں کی گڈیوں کا ڈھیر میز پر ڈال دیا۔ یہ اتنے سارے نوٹ، بیڑا غرق، ان کو لانے کے لیے آپ سے کس نے کہا تھا؟ وہ تو جان سے مار ڈالے گا ہمیں وہ آہو، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ ماجدہ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، جیلانی سیف کھلا پڑا تھا، اس میں سے یہ نوٹ نکال لائی ہے تو کیا برا کیا ہے اس نے؟ ابھی خوش ہو کر گڈیاں ایک قطار میں لگانے لگا۔ گنو تو صحیح کتنا روپیہ ہے یہ؟ میں نے ایک گڈی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ارے یہ تو 1,20,000 روپے ہیں اور 6,546 روپے میں خرچ کر آئی ہوں۔ ماجدہ نے اپنے پرس
میں سے کچھ نوٹ میز پر ڈالتے ہوئے کہا، اور کتنے نوٹ باقی تھے وہاں؟ میں نے صرف ایک ہی خانہ خالی کیا تھا، اس میں سے یہ شیشی بھی ملی ہے مجھے، یہ ولایتی سینٹ ہے۔ ماجدہ نے اٹیچی کیس میں سے وہ شیشی نکال کر میز پر رکھی، جس کے ساتھ رکھی دوسری شیشی سربری خانم نے مجھ پر ہتھیار کے طور پر استعمال کی تھی۔ یہ خوشبو کی شیشی نہیں ہے ماجدہ، بڑی خطرناک گیس بری ہے اس میں، یہ ایسی گیس ہے جو آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ اچھا، مگر یہ وہاں کیوں رکھی تھی انہوں نے؟ یہ اس مال کی حفاظت کے لیے وہاں رکھی تھی انہوں نے۔ سربری خانم نے اسے مجھ پر استعمال بھی کیا تھا، مگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ایسی خطرناک شے ہے یہ، میں اسے باہر پھینک دیتی ہوں۔ نہیں، اسے محفوظ رکھیں، شاید یہ کسی دن ہمارے کام آ جائے، ادھر سنبھال کر رکھ دیں اسے۔ ماجدہ نے میرے کہنے پر اس شیشی کو کپڑے میں لپیٹ کر اٹیچی کیس میں رکھ دیا۔ اس روپے کا کیا کرنا ہے اب؟ آبی نے پوچھا۔ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے اس کا؟ ماجدہ نے نوٹ سمیٹ کر سامنے رکھ لیے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے یار، ماجدہ نے تو ہمیں ایک اور چکر میں ڈال دیا ہے، وہ آہو بہت ناراض ہوگا۔ ہاں، پیسے کا تو پتر ہے، میرا خیال ہے کہ یہ روپیہ ماجدہ کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ وہ تو رہے گا ہی، مگر یہ کریں گی کیا؟ کہاں رکھیں گی اسے؟ میری مانے تو مجھے ایک مکان خرید دیں، اس پیسے سے ادھر سمنا آباد میں وہاں اپنا ایک اسکول کھول لوں گی۔ ماجدہ نے اپنا منصوبہ ہمیں بتا دیا۔ وہ شاید اس سلسلے میں مسلسل سوچتی رہی تھی، اور اس وقت تک وہ ایک قطعی اور قابل عمل نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، ہم کل ہی آپ کو ایک مکان خرید دیتے ہیں، مگر رجسٹری آپ کے نام ہوگی، ماجدہ نے کہا۔ جی نہیں، مکان آپ کے لیے ہوگا تو رجسٹری بھی آپ ہی کے نام لکھی جائے گی، اتنی دریا دلی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہاں، ہم تو سیلانی آدمی ہیں، ہمارا کیا ہے، گھر تو عورت کی ضرورت ہے۔ آبی مسکرایا۔ ہاں، ہم تو پہاڑوں کی چٹانوں پر بھی بسیرا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا ہے۔ بس ٹھیک ہے، کل آپ مجھے کوئی ڈھنگ کا مکان لے دیں۔ ماجدہ خوش ہو گئی۔ مگر وہ آپ کے شوہر صاحب کا کیا بنے گا؟ وہ کل کو ادھر آگے تو کیا جواب دیں گی آپ؟ اپنے اسی شوہر کو تو میں چھٹی کرا دوں گی، اس کا حق ہی کیا ہے اب میرے اوپر؟ ماجدہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ بس تو پھر بجوا دو اس کا باجا، ختم کرو اس قصے کو، جیلانی سے نکاح پڑوا لو۔ آبی نے تجویز پیش کی۔ میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے، ہمیں اب کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں جیلانی صاحب؟ جی ہاں، بس یہی میں کہنے والا تھا ماجدہ، یہ بوری کو اٹھا کر چلنے والی بات غلط ہے، اپنا سار تو ویسے ہی گروی رکھا ہے، پتہ نہیں کب پھٹے پر چڑھ جاؤں۔ ہاں، یہ تو ہے، ویسے ود آؤٹ ٹکٹ سفر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ گے کل کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ آہو تو چکما دے گیا ہے ہمیں۔ پھٹے پر چڑھیں آپ کے دشمن، میں کل جیل جا کر آسیہ سے ملاقات کروں گی، پھر دیکھیں گے کہ ہم اسے رہائی کیسے دلا سکتے ہیں۔ آسیہ سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ آبی نے کہا۔ تم ہی کوئی تدبیر سوچو، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا ہے۔ عدالت میں جانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ کیس ہم دوبارہ نہیں کھلوا سکتے، آہو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، اب ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا ہے۔ کون سا راستہ کھلا رہ گیا ہے میرے بھائی؟ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں اس وقت؟ میرے پاس یہی کوئی 80-90 ہزار روپیہ ہوگا۔ بس ٹھیک ہے، تم ابھی اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، 20-30 ہزار روپیہ اور ساتھ رکھ لو۔ ابھی کرسی پر سے اٹھ بیٹھا۔ مگر جائیں گے کہاں ہم؟ کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔ بس تم اٹھ جاؤ، بی بی تم جیلانی کو 20 ہزار روپیہ اور دینا۔ لیں، بے شک سارا ہی رکھ لیں۔ ماجدہ نے بڑی فراخ دلی سے سامنے رکھی نوٹوں کی گڈیاں میری طرف سرکا دی۔ آبی نے 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں اٹھا کر مجھے دے دی، بولا یہ بریف کیس میں رکھ لو اور نکل چلو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق مزید 20 ہزار روپیہ بریف کیس میں رکھا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیکھ بی بی، میرا خیال ہے کہ ہم 12 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے ہم نہ آ سکے تو تمہیں یہیں ہمارا انتظار کرنا ہوگا، سمجھی؟ میرے گاؤں کا نام ہریکے ہے، یہ ادھر مناوا کے پاس۔ اگر ہم نہ آ سکے اور ہمیں کسی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو بھی تم ادھر ہی رہو گی، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے گاؤں کا نام تمہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہماری کئی دنوں تک کوئی خبر نہ ملے تو تم میری ماں کے پاس ضرور چلی جانا، اسے پیسے کی ضرورت ہو تو اسے 5-10 ہزار روپے دے دینا، مگر ٹھکانہ تمہارا ہمارے
ہماری واپسی تک یہی ہونا چاہیے۔ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے، آخر آپ جا کہاں رہے ہیں یہ میں واپسی پر آ کر بتاؤں گا۔ چل بھائی، یہ کہہ کر آبی مجھے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ ماجدہ نے جب ہمارے پیچھے دروازہ بند کیا تو اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، وہ غالباً ہماری سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اپنے پستول ہم دونوں نے شیروانیوں کے نیچے باندھ لیے تھے۔ ابھی بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سمندر میں چھلانگ لگانے جا رہا ہے۔ آسیہ کا چہرہ رہ رہ کر میرے تصور میں ابھرتا تھا۔ میں اس کے لیے اپنے کسی بھی وعدے کو پورا نہ کر سکا تھا اور اس کی آنکھوں میں یہی سوال مجھے منجمد نظر آتا تھا کہ بھیا تم اب تک بھی کچھ نہیں کر سکے ہو، میں کب تک ان سلاخوں کے پیچھے برباد ہوئی رہوں گی؟ تم نے میرے لیے کیا سوچا ہے؟ اور میں اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں اس کا سامنا کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے اب تک سب کچھ میسر آ چکا تھا۔ میں چاہتا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر بڑے آرام چین سے زندگی بسر کر سکتا تھا۔ بہت روپیہ تھا میرے پاس، مگر میں سکون سے محروم تھا۔ میری ماں کہیں جا بیٹھی اور میں کہیں۔ میرا اپنا نہ کوئی گھر تھا نہ در۔ پاگل کتے کی طرح میں سمت کا تعین کیے بغیر بھاگا چلا جا رہا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ آبی نے سڑک پر پہنچ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور بولا، چل بھائی ہمیں ادھر جیل روڈ لے چل۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر ٹیکسی کے اندر جا بیٹھا۔ ادھر کس کے پاس جائیں گے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہم ڈاکٹر مس نفیسہ کے پاس جا رہے ہیں، زنانہ جیل کی انچارج ہے وہ، آبی نے مجھے دبی آواز میں بتایا۔ ہاں، یہ اچھی تجویز سوچی ہے تم نے۔ آہو بھی کسی ایسے ہی منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ میرے 2 ساتھیوں کو چھڑا چکا ہے۔ وہ سالے 7 سال کے لیے اندر ہو گئے تھے، مگر وہ ڈاکٹر وہاں سے تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ یہ نئی ڈاکٹر آئی ہے۔ اس سے ہم کس طرح بات کر سکیں گے؟ روپے میں بڑی طاقت ہے جلانی، تو دیکھتا رہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے پرے ہٹ کر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایک آہنی عزم اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا اور اسے دیکھ کر میرا سینہ فخر سے تن رہا تھا۔ وہ میدان کا مرد آدمی تھا اور جس کام کو ہاتھ میں لے لیتا تھا اسے مکمل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ جیل روڈ پر پہنچ کر ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ آبی کو جیل کے افسروں کی رہائش گاہوں کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا بائیں ہاتھ کی سڑک پر لے گیا۔ کوٹھی کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازے پر لگی نام اور نمبر کی تختی دیکھی۔ بالآخر ہم ڈاکٹر نفیسہ کی کوٹھی کے سامنے جا پہنچے۔ ہمیں کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے لباس کی تراش خراش سے ہم خاصے معزز آدمی نظر آتے تھے۔ ڈرتا میں اس بات سے تھا کہ وہ ڈاکٹر اگر بدک گئی اور ہم سے روپے کی پٹی اس کی آنکھوں پر نہ بند سکی تو سارا معاملہ الٹ ہو سکتا تھا۔ آسیہ کے لیے وہ لوگ اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر بھی مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ ہم ڈاکٹر سے مل کر ایک نئے امکان کو ٹٹول سکتے تھے۔ آبی نے گھنٹی پر انگلی رکھی اور اسے کئی سیکنڈ تک ٹرن بجاتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی لان میں سے گزرتا ہوا دروازے تک آیا۔ وہ ڈاکٹر کا ملازم نظر آتا تھا۔ عمر اس کی 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں ہمارے آنے کا مقصد پوچھا تو آبی بولا، ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ ہم جنگ سے آئے ہیں۔ میرا نام چودھری اصغر علی ترانڈا ہے۔ ان سے کہو ہمیں ان سے بہت ضروری کام ہے۔ ملازم واپس چلا گیا تو میں نے کہا، یہ ترانڈا کیا شے ہے آبی صاحب؟ ارے تو نہیں جانتا، ترانڈا جاگیردار تو مشہور لوگ ہیں، بڑی عزت ہے ان کی ادھر جنگ ضلع میں۔ میرا نام کیا تجویز کیا ہے آپ نے؟ تمہارا نام اکبر علی ترانڈا ہے اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ بہت بہتر جناب ترانڈا صاحب۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم نے واپس آ کر دروازہ کھولا اور ہمیں لان میں گزار کر اندر لے گیا۔ ہمیں ڈاکٹر کے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بولا، ڈاکٹر صاحب کھانا کھا رہی ہیں؟ ابھی 10 منٹ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، آبی نے کہا۔ اس کا لہجہ کبھی کبھی تو اتنا مہذب اور شستہ ہو جاتا تھا کہ میری حیرت بے حد و حساب بڑھ جاتی تھی۔ حالانکہ اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ ادھر پھٹے پر
ذخیرے کا کام کرتا تھا اور وہ خود بہادر علی کے کھیتوں میں جتا رہتا تھا۔ آپ کے لیے کافی لاؤں کہ چائے؟ کافی لے آؤ، ہمیں کافی زیادہ پسند ہے۔ کیوں ترانڈا صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ کافی بہتر رہے گی جناب۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ملازم باہر نکلا تو میں نے کہا، یار ابھی ایک بات بتا، یہ تو کبھی کبھی ایسی خوبصورت باتیں کرتا ہے کہ میں خود کو تیرے سامنے جاہل تصور کرنے لگتا ہوں، حالانکہ تو نے اسکول کالج تک نہیں دیکھا ہے۔ یہ بات تو ہے جیلانی میاں، مگر یہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے۔ میں نے اس شہر میں بڑی عمر گزاری ہے، یہاں میں نے 2 سال تک ایک استاد سے انگریزی، اردو اور حساب کی کتابیں پڑھی تھیں۔ اسے میں نے 50,000 روپے دیے تھے۔ اس بھلے آدمی نے 2 ہی سال میں سارا علم دے دیا۔ پھر تو ایسا ہوا کہ میں نے اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے بے شمار کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اس کی تعلیم کا فیض ہے کہ اب میں موقع محل کے مطابق ہر قسم کی گفتگو کر لیتا ہوں، ورنہ میں نے نہ اسکول میں قدم رکھا ہے نہ کالج میں۔ یہ بہت اچھا کیا ہے تو نے۔ پیشہ آدمی کا کچھ بھی ہو، تعلیم بہت ضروری ہے۔ آدمی کو بات کرنے کا تو سلیقہ آنا ہی چاہیے۔ اگر میں اس پیشے میں نہ آتا اور باقاعدہ پڑھتا رہتا تو مجھے یقین ہے کہ میں آج کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا۔ میرا حافظہ تیری ان دعا سے بہت تیز ہے آبی نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر سامنے سبک سی شیشے کی میز پر رکھے ڈبے سے نکال کر 2 سگریٹ سلگا لیے۔ ایک اس نے مجھے دیا اور بولا، میں تیری بات چیت سے ہی تیرا گرویدہ ہوا تھا جیلانی۔ تیری زبان میں بڑی مٹھاس ہے پیارے، تیرا وار عورتوں پر بھی خوب چلتا ہوگا۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، اسے غور سے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں آبی، میں نے کبھی اپنی اس خوبی کو آزما کر نہیں دیکھا، اور وہ ماجدہ یوں ہی تو تیری کنیز نہیں بن گئی ہے۔ وہ تو پاگل ہے، شوہر کی بے نیازی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تو ہے، مگر یار ہے وہ بہت خوبصورت۔ آبی نے مسکراتے ہوئے کہا، کہیں ادھر انگلی نہ مار دینا، بڑی حساس چیز ہے وہ، پلٹ کر ڈستی ہے اور ڈس کر پلٹتی ہے۔ میں نے آبی کو خبردار کیا، فکر نہ کر، میں اس گاڑی کا بیل نہیں ہوں۔ وہ میرے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا تھا اور ہم نہایت ہی دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی اور نہ سن لے۔ ڈاکٹر کا نوکر کافی لینے کے لیے ایسا گیا کہ اس نے ہمیں دوبارہ اپنی صورت ہی نہیں دکھائی۔ ڈاکٹر نفیسہ 10 منٹ کے بجائے کو 25-30 منٹ بعد کمرے میں آئی، مگر اس طرح جیسے کوئی بجلی سے لہرا کر گرد و پیش کو منور کر دے۔ وہ چھریرے بدن کی سرو قد عورت تھی، اس کی عمر کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ہر قسم کی آرائش و زیبائش کی علائشوں سے پاک ہونے کے باوجود جب وہ اٹھلا کر چلتی تھی تو دلوں کو دھچکا سا لگتا تھا۔ اس کے بدن پر ساڑی نے اور قیامت ڈا رکھی تھی۔ ہم دونوں کی کیفیت یہی ہوئی۔ آبی بھی اسے دیکھ کر اٹھ گیا اور میں بھی۔ وہ اپنی کٹورا ایسی بڑی بڑی آنکھیں جھپکاتی ہوئی بولی، معاف کیجیے گا چودھری صاحب، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ سے ملنے کی امید پر تو ہم 10 دن تک ایک ٹانگ پر بھی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آبی نے کہا، ہاں یہی کیا کم نوازش ہے آپ کی کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرما دیا ہے۔ میں نے گرا لگائی۔ وہ مسکرائی اور ہمارے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، تشریف رکھیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ابھی تک کافی نہیں مل سکی۔ دراصل وہ اپنا رمزو کافی کا ڈبہ کہیں رکھ کر بھول گیا ہے۔ اب میں نے اسے بازار سے نیا ڈبہ لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں تھی ڈاکٹر صاحب، ہم مہمان نہیں بلکہ سائل ہیں، ادنا سائل۔ نہیں صاحب، ایسا ہرگز نہ کہیں، آپ حکم کریں۔ حکم نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ دراصل ہم ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ فرمائیے، شاید میں آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ آپ بتائیں انہیں چودھری صاحب، آسیہ کے سلسلے میں انہیں ساری بات بتا دیں کہ وہ اس حال کو کیسے پہنچی۔ آبی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اس کے کہنے کے مطابق میں نے وہ تمام حالات ڈاکٹر نفیسہ کو بتا دیے جن میں سے گزر کر وہ جیل میں بند ہوئی تھی۔ نفیسہ بڑے اطمینان سے میری باتیں سنتی رہی۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ آسیہ بالکل بے گناہ ہے اور اسے جو
جو سزا ملی ہے وہ مبنی بر انصاف نہیں ہے۔ آپ کی کیا رشتہ داری ہے اس سے؟ میں نے عرض کیا تو ہے کہ وہ ہماری چچا زاد بہن ہے، اس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اب اس کی ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ میں نے کہا مگر یہ سب کچھ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم دراصل اس کی رہائی کے سلسلے میں آپ سے مدد کے طلبگار ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ کس طرح؟ میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے میں؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔